ویلکم بیک. اور پاکستان میں جیسے جیسے الیکشن کا ٹائم قریب آتا جا رہا ہے ہم وہی پرانے ایسے لگتا ہے کہ پرانے کوئی خواب ہے نا وہی واپس آ رہے ہیں. وہی پینڈورا باکس جو پہلے ہوتا تھا وہی دوبارہ کھل گیا ہے. وہی ساری باتیں ہو رہی ہیں. وہی سیاست کا طریقہ ہے. وہی ایک دوسرے پر الزام تراشی ہے. اور کہاں گئی پی ڈی ایم اور کہاں گئے باقی وعدے اور محبتیں اور ساتھ. اس حوالے سے ہم اوور آل بات کریں گے آگے کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کس طرح کون سیاست کر رہا ہے, کس کے کیا چانسز ہیں. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تو وہ تو بالکل مسئلہ ہوگا, ہونا بھی نہیں چاہیے آپ لوگوں کو. اس پہ آگے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویری سیزنڈ جرنلسٹ اور اینالسٹ رفعت سعید صاحب اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ رفعت صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سو رفعت صاحب آپ کی رپورٹنگ تو ویسے انٹرنیشنل لیول کی رہتی ہے, بہت ساری چیزیں آپ اس پرسپیکٹو سے بھی آج میں ایک سوال کروں گی. لیکن یہ جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی, نون لیگ خصوصی طور پر آمنے سامنے, بیچ میں ایم کیو ایم بھی ایسا لگتا ہے کوئی نہ کوئی اپنا ہدف حاصل کر لے گی. سو ان کی آپس میں اتنی جلدی شروع ہو گئی اسٹیٹمنٹس. دیکھیں نصرت, ایک بات میں اس میں کہہ دوں کہ پہلے پاکستانی سیاست میں کوئی بھی دودھ سے دھلا ہوا تو ہے نہیں, اور بات یہ ہے کہ لیکن ایک سب سے اچھی چیز اور خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ آپ جو کہ عمران خان نے محسوس نہیں کی کہ مفاہمت بات چیت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے ہر معاملے میں مفاہمت کا اور بات چیت کا دروازہ بند کر کے رکھا, جس کے نقصانات ان کے سامنے آ گئے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اس صرف زبانی کلامی باتیں ہو رہی ہیں, بیان بازی ہو رہی ہے. اندرون خانہ جو ہے نا وہ کوئی لڑائی نہیں ہے, اور آصف زرداری جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو بھی یہ بات جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن وہ ان کی مجبوری ہے. اس طرح ہوتا ہے نا, سین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کسی فلم میں, تو اس میں آپ کو سلطان راہی والے ڈائلاگ ضرور بولنے ہیں ورنہ وہ فلم اٹھے گی نہیں. یہ بہرحال وہ معاملہ مجھے زیادہ لگتا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ انتخابات کیوں آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اندر خانے یہ سب ایک ہیں, یہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ بازی عوام کے سامنے؟ دیکھیں انہوں نے ملک کی صورتحال کو سمجھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا. اور آپ کو اندازہ دیکھیں ان چیزوں سے ہو رہا ہوگا کہ میاں نواز شریف کی جو آمد ہوئی ہے وہ مطلب ویسے ہی نہیں ہوئی ہے. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر جنہیں ہم کہتے ہیں یا جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, سب نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ پاکستانی سیاست میں اب میچیور سیاستداں چاہیے. اور بلاول بھٹو بھی ابھی میچیور نہیں ہے اور مریم نواز بھی میچیور نہیں ہے. تو میرے خیال میں مریم نواز نے تو رفعت صاحب جو میچور لوگ ہیں بہت ریسپیکٹفلی میں یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ یہ کہیں گی کرپشن, میں اس طرف بھی آ رہا ہوں. نہیں کرپشن نہ بھی ہو, چلیں کرپشن جتنی ہے کم زیادہ ہے, لیکن میچور فیصلے کون سے ہم نے پاکستان کے لیے پہلے وقتوں میں دیکھیں. فی الحال کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ فی الحال ان تمام مسائل سے نکلنے کے لیے یہ ایک میرے خیال پورا بالکل ایک اس کا حصہ لگتا ہے کہ طے شدہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ کوئی یہ نہیں ہو رہا کہ اچانک ہوئی ہو, اتحاد ایم کیو ایم کو ساتھ ملانا اچانک ہوا ہو, یا مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ جانا اچانک ہوا ہو. یہ گیم پلان پہلے سے بنا ہوا ہے, اب اس کے اوپر آ کے سب بیٹھ رہے ہیں. بالکل اس طرح. اور میں پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ یقیناً ہوگا یا کہ جو تحریک انصاف کے سننے والے ہیں وہاں تو آپ کو پتا ہے ایک یہ صورتحال ہوتی ہے, اگر آپ ایک جملہ بھی کہہ دیں اس کے بعد آپ اپنی پگڑی آپ کی اچھال دیں گے, ذاتیات پر آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ان چیزوں سے کم تو کوئی بھی نہیں ہے اب بھی ہو رہا ہے نصرت, اب بھی ہو رہا ہے, کم تو کوئی بھی نہیں ہے. صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے نا کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی جلسوں میں کیا کیا باتیں کی ہیں, باقی لوگوں نے بھی جلسوں میں کیا کیا باتیں کی ہیں. اور آج کل تو جو جس کا حمایتی ہے, یہ تو ہمارا قومی مسئلہ بن گیا. اس کا سیاست سے شاید کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو ابزورب بھی نہیں کر پاتے. رشتہ داریاں اور دوستیاں اس سیاست کی وجہ سے ختم ہو گئی. آپ یہ بتائیے کبھی ٹویٹر پہ اس طرح مغلظات گالیاں ایک دوسرے کو دی گئی ہیں؟ مطلب میں تو یہ دیکھ کے حیران رہتا ہوں کہ کوئی بے دریغ استعمال ہو رہا دونوں طرف سے, ایک کی بات نہیں کر رہا. لیکن بہرحال اس صورتحال سے نکلنا تو ہوگا نا. اچھا رفعت صاحب چلیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو آپ نے کہا کہ بساط تو ایک طرح سے بچھائی جا چکی ہے نا, آلریڈی طے ہے, تو اس آلریڈی طے میں کیا یہ بھی طے ہے کہ نواز شریف صاحب ہی اگلے پرائم منسٹر ہوں گے؟ دیکھیں اب تک کی صورتحال سے تو یہی لگتا ہے, اگر سرپرائز کوئی نہ ہو جائے تو. سرپرائز تو یوزلی دینے کا کام زرداری صاحب کرتے ہیں. انہوں نے کوئی سرپرائز پلان کیا آپ کے خیال؟ بات سنیں, ابھی تک تو میاں نواز شریف گئے کوئٹہ بلوچستان چلے گئے, وہاں بھی ایک بڑی اچھی صورتحال تھی, بڑی منڈی لگی, لوگ باغ آئے, کچھ ادھر گئے کچھ ادھر گئے. لیکن ابھی زرداری صاحب خاموش بیٹھے ہوئے. یقیناً اب میاں صاحب کے ابھی انہوں نے اپنے صاحبزادے کو ادھر کے پی کے کی طرف بھیجا ہوا ہے,
تو اور پیپلز پارٹی کا شروع سے ہی کئی سالوں سے آپ دیکھ رہی ہوں گی کے پی کے کو, گلگت بلتستان کو بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے پیپلز پارٹی, اور اس میں ان کو اچھا خاصا انہوں نے ووٹ بینک بھی ایک سیکیور کیا ہے. لیکن جب میاں نواز شریف کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر زرداری صاحب نکلیں گے, اور میرے خیال میں وہ اپنے بچے کی اس خواہش کو جو سامنے آئی ہے کہ اب تو انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ وزیر اعظم کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, تو بات ہے کہ وہ بھی یہ چاہیں گے کہ اس کی یہ خواہش پوری کریں. اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے وہ کیا گمکس کرتے ہیں, کیا معاملات کرتے ہیں, وہ اب دیکھیں. اچھا ویسے بلاول بھٹو صاحب کے بھی کافی فالوورز ہیں, اور ینگر جنریشن میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ ایک وہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ پڑھے لکھے ہیں, بات اچھی کر لیتے ہیں. ایز اے فارن منسٹر ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں جہاں پہ بھی یہ گئے انہوں نے پاکستان کی بات کی. ظاہر ہے آرٹیکولیٹ ان کا ایک اپنا طریقہ ہے تو وہ بہتر طریقے سے اس کو کرتے ہیں, تو لوگ اس حوالے سے ان کو پسند کر رہے ہیں. لیکن ہاں شاید ایکسپیرینس کی کمی جس طرح کہ آپ نے کہا وہ ہے, مگر پھر بھی زرداری صاحب کی طرف سے گیم چینجر سرپرائز کیا آ جائے, وی نیور نو. دیکھیں بہت ساری باتیں زرداری صاحب کے ہی کرنے کی نہیں ہیں, دیکھیں کوئی اور بھی ہے گیم چینجر, ایسا نہیں ہے اس ملک میں. بات یہ ہوتی ہے کہ بہرحال وہ ہم بات کرتے نہیں ہیں, کر نہیں سکتے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک اوپن سیکرٹ ہے, اوپن سیکرٹ ہے, لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے نا کہ جیسی گردن پتلی ہوتی ہے وہ آرام سے ناپ دی جاتی ہے, تو میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں. سمجھنے والے بات سمجھ گئے ہوں گے, مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, اور بات یہ کہ کہیں نہ کہیں وہ اسٹیک ہولڈر بھی ہیں. اب یہ بتا دوں آپ کو میں, اور بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے انہی کی طرف ہے ہر معاملے میں, آنا انہیں پڑتا ہے جن کا نام نہیں لیتے ہم. بات ہے کہ پھر وہی آ کے صلح صفائی بھی کرواتے ہیں. ہم جب ایک دوسرے سے بہت انتہا پر چلے جاتے ہیں تو پھر ریفری کا کردار بھی وہی ادا کرتے ہیں. تو بہرحال جب ریفری پھر اپنا بینیفٹ بھی لے گا نا, آپ شک کا فائدہ تو دیں نا, اس کو بھی کہیں نہ کہیں جگہ اسپیس دیں آپ. بہرحال لیکن اب اچھا سب صورتحال میں ایم کیو ایم کہاں اسٹینڈ کرتی ہے, کیا ان کے اچھے دن آنے والے ہیں سیاست میں؟ دیکھیں ابھی تک کی صورتحال کو دیکھ کے اگر ماضی کی چیزوں کو میں دیکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے پہلے سے بہتر دن آنے والے ہیں 2018 کے انتخابات. یعنی جن 2018 کے انتخابات میں جن فورسز نے بہت تکیہ کیا تھا تحریک انصاف کے اوپر, تو وہ ڈیلیور اس طرح سے نہیں کر سکے کیونکہ ان کی روٹس نہیں ہیں شہر میں. دیکھیں ایم کیو ایم کی اور جماعت اسلامی کی اور انہی کی روٹس ہیں, اور کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے. لیکن تحریک انصاف کے لوگ بالکل نئے تھے اور وہ اس طرح سے لوگوں کو ڈیلیور بھی نہیں کر سکے. تو میرے خیال میں اس مرتبہ لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا استعمال ایک بار پھر ہوگا, کیونکہ آپ نے شہر میں پرچم جس انداز سے دیکھے ہوں گے. صرف استعمال ہوگا یا ان کو کوئی فائدہ بھی پہنچے گا؟ دیکھیں لگتا یہ کہ اس مرتبہ کہیں نہ کہیں شاید کراچی کی قسمت, میں تو پھر وہی بات کرتا ہوں کہ اس شہر کو جو ہے نا کسی نے بھی نہیں پوچھا, نہ عمران خان نے, نہ نواز شریف نے, نہ پیپلز پارٹی نے, نہ آصف زرداری نے, کسی نے بھی. شہر کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں, کبھی نہیں. بالکل. اچھا یہ بلاول صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 2/3 اکثریت ہماری ہے مگر ہم عوام کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ تھوڑے عرصے پہلے عوام کا فیصلہ جو جماعت اسلامی کے حق میں ایسے لگتا تھا نمایاں طور پہ ہے, وہ بھی تبدیل ہو گیا تھا, اور پھر اسے یہ کہا گیا تھا کہ جی یہی عوام کا فیصلہ ہے جو پیپلز پارٹی کے حق میں ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب مریم نواز کے یہاں جب آئے تھے ان کے ہسبینڈ کو گرفتار کیا گیا تھا, تو اس وقت بلاول بھٹو بھی خاصے ناراض تھے کیونکہ حکومت سندھ کی تھی. پھر اس دوران پھر کوئی اجلاس ہوا, رینجرز کے ڈی جی کو بھی تبدیل کیا گیا, آئی جی بی کو بھی باز پورس ہوئی, بہت سارے معاملات ہو رہے تھے. اسی میں جنرل قمر جاوید باجوہ جو اس وقت آرمی چیف تھے, انہوں نے بلاول بھٹو سے رابطہ کیا, بڑی مشکلوں سے رابطہ ہوا, بات چیت. تو اس وقت سے ایک فضا بنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں بلاول کی پذیرائی ہے, بلاول وزیر اعظم ہو سکتے ہیں یا ہوں گے, یا آنے والے دنوں میں ان کا سیاست میں بڑا اہم کردار ہے. پھر وزیر خارجہ بنے تو پھر یہ اور اسٹیبلش ہوا کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو بھی وزیر خارجہ تھے, تو اپنے نانا کی لیگیسی کو لے کر انہوں نے چلنے والی بات کی, ایک بہت اچھا خاصا اسٹیبلش ہو گیا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک دم پھر بلاول کے بیانات جس طرح آنے لگے تو لگا کہ فرسٹریشن ہے, اور کہیں یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ وہ نہیں ہوں گے. تو پھر وہی والی بات ہے, اگر آپ سے محبت کوئی کرنے لگ جاتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے, اور اگر ذرا سی محبتوں میں کہیں رکاوٹ ہے, عارضی طور سے آئے, آگے چل کے کچھ کہہ نہیں سکتے, تو اس میں آپ پھر ناراض ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں ناراضگی وہی نظر آ رہی ہے. بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی جو مہنگائی کا چہرہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا, سب کو ٹرائی کر لیا, اب آپ لوگوں کو ہمیں
موقع دینا ہوگا. دیکھیں اس میں وہ بھی شریک ہیں, آپ اس بات کو سے ابھی یہ بہت یکسر پرانی انکار بات نہیں کر نہیں ہے, سکتے. 1.5 سال پہلے جو ہوا تھا, جو مہنگائی کی وجہ سے ہی یہاں سے ایک لشکر پورا گیا تھا اسلام آباد اور سارا کچھ ہوا تھا, نو کانفیڈنس کا جو ووٹ ہوا تھا. سو یہ تمام چیزیں اس مہنگائی کی وجہ سے تو شروع ہوئی تھی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری حالت اور زیادہ خراب ہوئی. لیکن آپ یہ بتائیے کیا مہنگائی ختم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے؟ کبھی بھی کچھ نہیں ہوتی. ہوتا ہے, پاکستان کی بیان تاریخ میں تو بازی کی کبھی حد بھی تک نہیں ہمیں رہتی ہے. لگا بس کہ مہنگائی نیچے آئی ہو. آپ کو الیکشن, لیکن آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے, ذمہ داری دیکھیں دونوں کو لینا ہوگی, مسلم لیگ نون کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا ملبہ نون لیگ پر ڈال دیں, سارا ملبہ پیپلز پارٹی پر ڈال دیں, اور یا مولانا فضل الرحمان سب شریک تھے, شریک اقتدار تھے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک سافٹ, میاں صاحب کے ایک اور سٹانس تھا, لیکن انہوں نے ایک ونڈو دیکھیں آپ نے کھلی رکھی اپنے بھائی کے ذریعے, صحیح, اور اس کا انہوں نے استعمال کیا. وہ ایک ونڈو ہر سیاستداں کھلی رکھتا ہے جو پاکستانی سیاست میں ہے. اچھا یہ 18ویں ترمیم کا نام بار بار بیچ میں کیوں آ رہا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے تو 18ویں ترمیم, میں اگر اپنے حساب سے کبھی بھی جب میں دیکھتی ہوں اور بولتی ہوں تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ تو ڈیوائیڈ کر کے اپنی امپاورمنٹ لے لی ہے سب نے. 18ویں ترمیم کا مجھے لوگوں پہ تو کوئی اثرات نہیں نظر آئے, عوام کو تو کوئی فائدہ اس کا نہیں پہنچا, چاہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کا سبجیکٹ صوبے کے پاس ہو یا سینٹر میں ہو. بلکہ بہت سی چیزوں کا تو مجھے لگتا ہے کہ سینٹر کے پاس ہی, ہمارے فیڈرل کے پاس ہی حق ہونا چاہیے کہ بھائی کیا فیصلہ کرنا ہے, کیا فیصلہ نہیں کرنا. 18ویں ترمیم کے بعد تو یہی ہوتا رہا کہ ہمیں یہاں فنڈز نہیں ملے, فلاں زمرے میں ہمیں فنڈز نہیں ملے, یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا. 18ویں ترمیم پہ بہت زیادہ پیپلز پارٹی کو ہی تکلیف ہوتی ہے, تو یہ کیوں شور مچایا 18ویں ترمیم کا؟ دیکھیں میں یہی بات کرنے والا تھا, اس میں آپ نے جواب آپ کی گفتگو میں ہی سارا خود آ گیا. میں یہی آپ سے کہنے والا تھا بات کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا فرق محسوس کیا. بھائی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ہماری زندگیوں میں تو کوئی فرق نہیں آیا. بظاہر یہ کہا گیا کہ صوبے خود مختار ہوں گے, فلانی چیز فلاں کے پاس ہوگی. میرے خیال میں ہم اسی جنجال پورا میں لگے ہوئے ہیں کہ گنجلک بنا دیا گیا مزید اور قوانین کو. پہلے تو یہ پتہ ہوتا تھا نا, لیکن 18ویں بھی یہ اختیار صوبے کے پاس ہے, یہ اختیار صوبے کے پاس ہے. صوبہ اس میں تبدیلی کیا لایا؟ وہ تو کوئی تبدیلی ہماری عام شہری کی زندگی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. نہیں تو یہ اس وقت کیوں 18ویں ترمیم کون ختم کرنا چاہتا ہے اور کیوں ختم کرنا چاہتا ہے؟ اس میں یہ کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک خیال بھی ہے, اور یہ مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کوئی اطلاع ہے. یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی سے فی الحال تو یہ وعدہ ضرور ہے کہ صوبہ ان کے پاس ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے بھی جو پر ہے نا وہ تراشنے کی ایک کوشش ضرور ہے. کہ دیکھیں 15 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے یہاں پر, تو اور اس میں وہ اس طرح کا ڈیلیور نہیں ہوا. اس میں بہت سارے الزامات بھی لگتے آئے ہیں اور لگ رہے ہیں ابھی تک بھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی لیے 18ویں, کیونکہ صوبہ کہہ دیتا ہے آ کر کے یہ فلاں اختیار تو صوبے کا ہے, فلاں اختیار صوبے کا ہے, وزیر اعلیٰ کا ہے, تو یہ کہیں سوچا گیا ہوگا, میرا خیال ہے, گمان ہے میرا یہ کہ ایسی گمان نہیں ہوتا رفعت صاحب آپ کا, کہ اس طریقے سے ہی کہیں نہ کہیں کوشش کی جائے. تو یہ مارکیٹ میں فلوٹ کر کے دیکھا گیا ہے کہ رزلٹ کیا آتا ہے. اب یہ تو دیکھیں نئے انتخابات ہوں گے, نئی اسمبلی بنے گی, انتخابات اپنی ڈیٹ پر ہی ہوں گے. فی الحال تو دیکھیں صورتحال یہی بالکل کہ انتخابات, کوئی اور اندر کی خبر کوئی کسی کو ابھی کوئی اس طرح نہیں ہے. اور جو نون لیگ کے دعوے ہیں کلین سویپ کے, وہ پورے ہو پائیں گے؟ دیکھیں کلین سویپ ہونا, لیکن حکومت وہی بنے گی, اس طرح سب ساتھ ہوں گے. دیکھیں الیکشن ہو جانے دیں, بالکل اسی طرح ہوگی. پیپلز پارٹی بھی موجود کہیں نہ کہیں, یا تو بھرپور حزب اختلاف کا کردار ادا کرے گی پیپلز پارٹی, جو کہ طے شدہ لگتا ہے. اس میں ان کو بینیفٹ بھی ہے, ان کو پنجاب میں بھی فائدہ پہنچے گا, اور یہ ہوگا کہ جب وہ حزب اختلاف کی حیثیت سے آئیں گے. اور میرے خیال میں یہی انہوں نے اپنے صاحبزادے کو شاید سمجھانے کی کوشش کی ہے, اور کیا ہے کہ کل کا بلاول بھٹو کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا کہ بزرگ سیاستداں ہیں, تو پھر مولانا فضل الرحمان نے یہی کہا کہ سب سے پہلے تو ان کے والد اور ان کی والدہ بھی اگر زندہ ہوتی وہ بھی پھر بزرگ سیاستداں میں ہی آتے. بہرحال یہ ہے کہ یہ نوک جھوک چلتی رہے گی, یہ مطلب مگر یہ رزلٹ اسی وقت پتہ چلے گا. تھینک یو سو مچ رفعت صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور یہ تمام گفتگو آپ نے فرمائی. لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور ایک اور موضوع پہ آپ سے گفتگو کریں گے.